کہ وہابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سال خط لکھے، 60-70 غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ ہمارے ابا جی صلاح الدین یوسف صاحب کی جو احسن البیان ہے نا، وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں 95 ایئرز کی ایج میں، وہ آپ ڈالیں، وہ حاجیوں کو دیں۔ تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بین ہے دیوبندیوں کی، سعودی حکومت اب شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے، دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے احسن البیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے، اتنا موٹا وہ بلو بائنڈنگ کے اندر، جو میں نے بھی کئی دفعہ تعارف کروایا کہ کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے، اکثر چیزیں انہوں نے قرآن و سنت سے بیان کی ہیں، ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں نکالو، ہم کہتے ہیں ڈالو، کتنا فرق ہے؟ اور میں نے تعریف کی ہمیشہ، اگرچہ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں علیحدہ سے، وہ ایک الگ بات، لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے، اور ان کو زوم ہے نا، اور یہ ناز کرتے ہیں اس تفسیر کے اوپر، یہاں تک کہ ابن کثیر میں بھی جو سکم تھے نا وہ اس تفسیر میں موجود نہیں، اور میں یہ ایگری کرتا ہوں، یہ ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہے۔ اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر میں تو یہ صاف کروں گا، میں بتاؤں گا کہ تمہارے بزرگ قرآن کے اندر تحریف کر کے گئے ہیں، حق چھپا کے گئے ہیں۔ ویسے تو کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ماموں پارٹی ہے نا، ہاں، ان کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے نا وہ یہی ہے، یہی پکڑنی ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ باقی تو اہل حدیث ماشاءاللہ، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل حدیث سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے سب سے بہتر عقیدے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں، سب کچھ ہے۔ ہمیں تو ان سے ایسا سوائے ایک ماموں والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج اگر 100 نمازی کھڑے ہوئے نا کسی وہابی کی مسجد میں، ویسے 100 تو ہوتے نہیں بیچارے، 10-12 ہی ہوتے ہیں، ان میں 10-12 میں بھی 5 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ جیلم کی مسجدوں میں دیکھ لیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کو رفع الیدین سے ہی پتہ چل جائے گا، پینٹ ماڈل جڑے اہل حدیث نے نا وہ اینج رفع الیدین کرن گے، انہاں دا امام کعبہ بھی اینج رفع الیدین کرتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس پورا رفع الیدین کریں گے تسلی کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری کمپیوٹر سے نکلی ہوئی نماز ہے، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لیکن جو تفسیر کے اندر غلطیاں ہیں وہ تو ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جہاں طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر کو، جو ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے سموئیل پیغمبر تھے، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی سرکردگی میں قتال اور جہاد کریں اور شام کی سرزمین کافروں سے واپس لیں۔ تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ، اور انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی، اور پھر داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو، اور طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کیا، داؤد بھی پیغمبر بنے، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے تفسیر میں اپنے ریال حلال کرنے کے لیے پتہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ملوکیت کے خلاف بولتے ہیں نا انہیں درس عبرت اس حوالے سے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ملوکیت کو، بادشاہت کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن کے اندر۔ کڈی جی تفسیر انہیں بچوں، یار تمہارے جو ماموں تھے یا تمہارے بنو امیہ کے باقی بادشاہ ہیں، ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بنایا تھا، تو بنی اسرائیل کے بادشاہ تو وحی کے ذریعے بنے تھے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، اور پھر نیچے لکھا کہ آپ سورۃ المائدہ میں چلے جائیں، وہاں میں نے تفصیل سے بات کی ہے، وہاں بھی یہی انہوں نے اپنے سو کالڈ جو پھول تھے نا وہ وہاں پہ منتشر کیے ہوئے تھے کہ جی وہ ملوکیت کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں، جو ہے ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے، اس لیے کہ ملوکیت میں آپ حق بات کریں تو آپ کو قتل کر دیتے ہیں، جمہوریت میں آپ پرائم منسٹر کے خلاف بھی بات کریں نا تو آپ کا رائٹ ہے، آپ آ کے کر سکتے ہیں، تو یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی خلاف بات کرے۔ اوے تمہاری ہزاروں ملوکیت، ایک جو اسلامک ٹرو ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں، وہ اس پہ بھاری ہے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ تم بھی تو کہتے ہو یہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے، تو وہاں جمہوریت آ جاتی ہے نا حلال کے دائرے میں، حرام کے جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کفر ہے۔
تو یہ جگہ جگہ ملوکیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا جی اس سے تو بادشاہ ثابت ہوتی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے, اور مثالیں دے رہے ہیں بنی اسرائیل. اوے بنی اسرائیل کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے. تمہارے جو بادشاہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ تلوار کے زور کے اوپر, گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں امت کے اوپر. کتنا فرق ہے. دوسرا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سیاسی امور تھے وہ پیغمبر دیکھا کرتے تھے, اور میری امت میں خلفاء آئیں گے, کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اور خلفاء میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. وہ تو پھر تفصیل موجود ہے کہ آپ نے حکمران کی اطاعت کس میں کرنی ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اور اپنے حکمران کی. لیکن حکمران کی ایبسولوٹ نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول کی طرف بات کو آپ نے پلٹانا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے, باقی سب کی ریلیٹو ہے. اس لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ایک قافلے کے اوپر. اسے اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ جلاؤ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ اور کود جاؤ اس میں. جب وہ الاؤ جلا اور اس نے کودنے کو کہا اور اس نے پلی لی کہ بھئی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت, اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ جھونک رہا ہے. ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے امام حنیفہ کے مقلد ہیں کہ بغیر دلیل کے مان لیں؟ ہم کون سے وہابی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں؟ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو اگر انصاری صحابی کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں جسے حضور نے خود مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کر کے تم نے گمراہ ہو جانا تھا, جہنم میں جانا تھا خلاف شرع کاموں کے اوپر, تو تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں کھول صحیح مسلم, لکھا ہوا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے تابعی جو انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے متاثر تھا, انورٹڈ کا مسئلہ. وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو, تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے, میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, اور یہ میرے دل نے یہ بات یاد رکھی. انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. لو جی, حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم حرام خوری والا, اور حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا جرم قتل ناحق. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانیں, ماموں کی, تو عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو, یا تم تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہے ہو, صحابی جو مرضی کرے. ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تیرا ماموں چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے؟ یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں. فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا ماموں تھے شاہی کوئی نہیں. ادھر تو تمہیں نہیں نظر آیا کہ توہین ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں, رول آف لا ہونا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو. یہ صحیح مسلم شریف ہے جی 4776. یہ تو نکلواؤ اس کو بھی مسلم شریف سے
بخاری شریف سے نکلواؤ یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں. چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی, میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے, اور یہ قرآن میں انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے جو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بتائے, حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یہ بھی بادشاہ تھے نا, اور انبیاء بھی تھے, اور طالوت علیہ السلام وہ نبی تھے یا نہیں, لیکن انہیں بھی وقت کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا. بنو امیہ کو تو وقت کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیا ہوا. کون سی چیز سے کون سی چیز ثابت کرتے ہیں؟